تنقیدات سیریز میں خوش آمدید۔ غامدی صاحب پر ہمارے علماء کی طرف سے جو وقتاً فوقتاً تنقیدات سامنے آتی رہی ہیں، ان پر غامدی صاحب سے ہم ان کے موقف کی وضاحت لے رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں غامدی صاحب سلسلہ گفتگو کو۔ آج ہم صوفیاء کرام نے جو نبوت کا تصور پیش کیا اور اس پر آپ کی جو تنقید ہے اس کو زیر بحث لانے والے ہیں۔ آپ نے برہان میں اس پر تفصیلی مضمون بھی لکھا ہے۔ ہمارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ اس میں الہام اور کشف کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب قیامت تک کے لیے بند ہے، آسمان کا کسی انسان سے اب رابطہ ممکن نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غیر شعوری طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ رابطہ ممکن ہے، کیونکہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ خواب کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان بھی فرمایا ہے، تو نبوت کا یہ سلسلہ تو جاری آپ مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ نبوت کا کچھ حصہ اس میں سے جاری ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شعوری نبوت ختم ہوئی، غیر شعوری طور پر سلسلہ جاری رہے گا جس میں قطعی طور پر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس پر وہ یہ نقد کرتے ہیں کہ غیر نبی پر قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وحی ہوئی ہے اور پورے شعور کے ساتھ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے، تو یہ تقسیم قرآن مجید میں تو نہیں ہے کہ شعوری نبوت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اور غیر شعوری جاری۔ اس میں بھی کچھ بنیادی مقدمات پہلے سمجھنے چاہیے۔ ہم جب دین پر غور کرتے ہیں یا کسی بھی علم میں داخل ہوتے ہیں تو بالعموم اس کائنات کا نظم ایسے واقع ہوا ہے کہ تین چیزیں موضوع بحث بن جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی چیز کی حقیقت کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے لیے قالب کیا وجود میں آیا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے ان تینوں پہلوؤں سے نبوت پر اپنی کتاب میزان میں بحث کی۔ نبوت کی حقیقت کا باقاعدہ عنوان قائم کر کے اس پر گفتگو کی ہے، نبوت کی تعریف الگ سے بیان کی ہے، اور اسی طرح نبوت کا مقصد کیا ہے، ختم نبوت کی بحث میں اس کو بھی متعین طور پر بیان کیا ہے۔ یہ تینوں مباحث الگ الگ موجود ہیں۔ بالعموم نقاد حضرات جب اس کو موضوع بحث بناتے ہیں تو اس میں اختلاط پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک چیز یہاں سے اٹھا لی، دوسری چیز کسی دوسری جگہ سے اٹھا لی، وہ اپنے اپنے محل میں نہیں رہتی، چنانچہ وہ ساری بحث پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے۔ یعنی نبوت ایک اصطلاح ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ نبوت کیا ہے، نبوت کا منصب کیا ہے، اس کے لیے عام دنیا کے حالات میں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ گلاس میں بھی بناتا ہوں، وہ امریکہ میں بھی بنتے ہیں، وہ برطانیہ میں بھی بنتے ہیں، یا اسی طرح انسانی فطرت کے بعض مقتضیات ہیں، وہ یہاں بھی اسی طرح ہیں، وہ کسی دوسری جگہ بھی اسی طرح ہیں، وہ اس نسل میں بھی اسی طرح ہیں، وہ اس نسل میں بھی اسی طرح ہیں۔ میری دنیا نفس اور مادے کی دنیا ہے۔ اس میں نفس کے ملکات بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، نفس میں کیا صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بھی زیر بحث آ جاتی ہیں۔ نبوت ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ یعنی اگر تو کسی شخص کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کسی باطنی ملکے کا ظہور ہے تو یہ بحث ہی بالکل الگ ہو گئی، لیکن میرے نزدیک یا قرآن مجید جیسے کہ اس کو بیان کرتا ہے اور میں جس طرح سمجھا ہوں، نبوت محبت ربانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا ایک منصب ہے۔ اس منصب کو خود اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ کیا منصب ہے، چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر میں نے بھی اس کا تعارف کرایا ہے، اور یہ تعارف آپ کو دین حق میں ملے گا۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اس بندے کو لوگوں کے لیے معمور کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی نسل کے لیے معمور کیا گیا، اپنے خاندان کے لیے معمور کیا گیا، یا کسی قوم کے لیے معمور کیا گیا۔ وہ ایک منصب ہے جو دیا جاتا ہے۔ اور نبی کے بارے میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ لفظ اصل میں کیا ہے، وہ اس نبی عظیم کی خبر دینے والے کے لیے اس میں فائل، قیامت کی خبر۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایک ایسی شخص کو معمور کر رہے ہیں جو لوگوں کو منادی کر کے بتائے گا کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معموریت کا بیان ہے۔ ٹھیک۔
چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ مختلف موقع پر اس کا اظہار دیکھتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ مامور ہیں، یہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ خود آپ نے اپنا تعارف بھی جب کبھی کرایا ہے، یعنی اعتراضات ہوئے ہیں کہ اس معاشرے میں یا اس قوم میں یہ ایک افتراق کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، تو یہی آپ نے کہا ہے کہ میں آسمان سے مامور ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی، میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ میں یہ پیغام پہنچا دوں۔ قرآن مجید کو دیکھیے تو وہ اس کو اس درجے میں واضح کرتا ہے کہ پیغمبر کو جس منصب کے لیے مامور کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے، جو پیغام اس کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو اس نے ہر حال میں پہنچانا ہے، بے کم و کاست پہنچانا ہے، جن لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے ان تک پہنچانا ہے۔ اس نے اگر اس پیغام کو نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت، یہاں تک وہ بیان کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ادا کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کوتاہی پر مواخذہ ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی ہوگا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید نے دی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ گویا ایک منصب ہے جو ذات باری کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ میں یا آپ اس کی حقیقت متعین کرنے کے لیے دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہم نفس اور مادے کے عمومی مطالعے سے اس کو اخذ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک منصب قرار دے دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ یہ منصب کیا ہے۔ میں نے اس کی کچھ وضاحت کر دی کہ وہ منصب یہ ہے۔ اب اس منصب میں ایک چیز کیا ہے، وہ ہے کہ اس کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ یعنی آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ذمہ داری تو بیان ہو گئی، اس کا نام بھی بیان ہو گیا۔ میں اصرار کروں گا اس بات پر کہ جب یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب فلاں آدمی کو یہ ذمہ داری دینی ہے، وہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے خود ذات باری کے سامنے جواب دے رہے گا۔ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ایک محبت ربانی ہے، تو اب میں اپنی طرف سے ایک نبوت یہ ہوتی ہے، ایک نبوت وہ ہوتی ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مصطلحات میں الحاد ہوگا، یہ میں کر نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو میرا پہلا اصرار یہ ہے کہ جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، اس کو ایک باقاعدہ اصطلاح کے طور پر خود ذات باری نے وضع فرمایا ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے، تو اب یہ میرے لیے اقسام کی چیز نہیں رہی کہ میں یہ کہوں ایک نبوت کی قسم یہ ہے، دوسری نبوت کی قسم یہ ہے۔ مجھے اس منصب کو البتہ سمجھنا ہے، اس میں اقسام بھی ہو سکتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ جیسے ہم رسالت میں اور نبوت میں ایک فرق متعین کرتے ہیں، اس کو بھی خود ذات باری نے بیان کر دیا ہے۔ جیسے کہ سورہ حج میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے کوئی نبی اور کوئی رسول بھی بھیجا ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دو الگ الگ مناسب ہیں۔ پھر یہ کہ کیا اس لفظ کو قرآن مجید میں کسی جگہ پر اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اپنے لغوی مفہوم میں بیان کر دیا جائے، اس طرح بھی نہیں ہوا۔ اس کی نوعیت ایک اصطلاح کی، اصطلاح کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ منصب کیا ہے، اور یہ بھی متعین کرنا پڑے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے نبوت کی حقیقت کے زیر عنوان یہ بتایا ہے کہ یہ مخاطبہ الہی ہے، اس میں لفظ مخاطبہ قابل غور ہے۔ قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سورہ شورا کے آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بشر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی اب یہاں کوئی اشارہ خفی، یہاں کوئی چیز دل میں ڈال دینا، یہ موضوع بحث ہی نہیں رہا۔ ٹھیک، یعنی اگر وہ دل میں بھی ڈالا جائے گا تو کلامی کے طور پر آئے گا، اگر وہ الفاظ کی صورت میں بیان کیا جائے گا کلامی کی صورت میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ الہی کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی خود بیان فرما دیا۔ ٹھیک، یہ مخاطبہ الہی کا طریقہ ہے، اس میں کلام ہے، اور کلام کا لفظ ہی اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ آپ اس کو ایک خاص الفاظ کی صورت دیتے ہیں اور وہ شعوری طور پر آپ کے لیے ایک واقعہ بن جاتا ہے۔ اب وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح منتقل ہوتے ہیں، وہ آپ کے دل میں کس طرح آتے ہیں، وہ جبریل کی زبان سے کیسے صادر ہوتے ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن وہ کلام ہے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ اگر یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے تو اب باقی صورتوں کی جانب ہم رجوع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر یہ عنایت ہو کہ وہ کوئی بات اس سے کریں یا کچھ بتائیں، اس کی کیا صورتیں دوسری ہو سکتی ہیں۔ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحی کا لفظ، اسی طریقے سے الہام کا لفظ
جگہ جگہ اپنے عمومی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ کوئی نبوت کے ساتھ خاص چیز نہیں ہے لفظی اعتبار سے۔ کلام، مخاطبت، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ نبوت ہے، منصب کو بھی متعین کر دیا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن وہی اسی طریقے سے الہام، یا آپ دیکھیے کہ خود انسانوں کے بارے میں بیان ہوا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی طرح شاید کی مکھی کے بارے میں بیان ہو گیا کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور یہ بات کہ رویا میں کوئی چیز بتا دی جائے، قرآن نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے، چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رویا کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی ہے، اس کا تو دین ایمان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بادشاہ کی بھی ہو جاتی ہے، یہ زندہ کے ایک ساتھی کی بھی ہو جاتی ہے، یہ سیدنا یوسف جیسے پیغمبر کی بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو سب انسانوں کے ساتھ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ایک نوعیت کا رابطہ رکھتا ہے۔ وہ رابطہ جس طرح کہ میں نے ابھی بیان کیا وہ شاید کی مکھی کے ساتھ بھی ہے، وہ جمادات کے ساتھ بھی ہے، ان میں بھی اللہ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے، اس کی نوعیت ہے جس کو میں نے غیر شعوری رابطے سے تعبیر کیا، یہ بتایا، اور وہ کلام کے مقابلے میں، یعنی جب پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب کسی شخص کو کلام کے لیے منتخب کرتا ہوں تو اس کے میں یہ طریقے اختیار کرتا ہوں، لیکن وہی، الہام، یہ الفاظ عام الفاظ ہیں۔ اسی طرح کا ایک عام لفظ کشف ہے، آپ اس کو شب و روز استعمال کریں، کشف کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، الہام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، مثلا جب میرے بارے میں، آپ کے بارے میں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ کیا کوئی شعوری چیز ہوتی ہے؟ یا کیا خواب دیکھنے کے لیے میں باقاعدہ کوئی طریقہ اختیار کر کے روزانہ اپنی مرضی کا خواب دیکھ سکتا ہوں؟ یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہے ہیں جس طرح سے چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ مجھے ایک صورت دے دی گئی ہے، آپ کو ایک صورت دے دی گئی ہے، مجھے ایک والدین کے گھر میں پیدا کر دیا گیا ہے، مجھے کچھ صلاحیتیں دے دی گئی ہیں، میرے اندر کچھ ملکات رکھ دیے گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے مجھے کچھ معاملات پیش آتے ہیں، ٹھیک، وہ شیطان سے بھی پیش آتے ہیں، وہ جنوں سے بھی پیش آتے ہیں، وہ فرشتوں سے بھی پیش آتے ہیں، وہ ذات باری کی طرف سے بھی پیش آتے ہیں، اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے۔ وہ جو معاملات پیش آتے ہیں ان کے لیے یہ تعبیریں ہمیشہ سے رائج رہی ہیں، ہماری زبان میں بھی ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں، اس کو آپ وحی کہہ لیں، اس کو آپ کشف کہہ لیں، اس کو آپ الہام کہہ لیں، جو چیز آپ اختیار کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ یہ اگر دوسری بات بھی واضح ہو گئی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کی حقیقت مخاطبہ الہی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ مخاطبت جہاں بھی پائی جائے گی اور اس کے ساتھ اس منصب کی صراحت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص نے آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں مامور ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے تو ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ جب ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو اب ذرا ماضی میں چلے جائیے، اللہ تعالیٰ نے کسی موقع کے اوپر مخاطبت کی ہے لیکن منصب نہیں دیا، یعنی یہ منصب اور چیز ہے، مخاطبت اور چیز ہے، وہ حقیقت نبوت ہے۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبت، اور مخاطبت کے بعد کیا لازم ہے کہ منصب دے دیا جائے؟ یعنی اگر منصب دیا گیا ہے تو مخاطبت ناگزیر ہے، اور اگر مخاطبت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نہیں کہ منصب دے دیا جائے۔ تو سیدہ مریم کے ساتھ مخاطبت ہو گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ مخاطبت ہو گئی، یہ مخاطبت بھی ہوتی رہتی تھی۔ جس طرح میں نے عرض کیا وحی، کشف، الہام، یہ معاملات تو عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، رویا ان کو بھی دکھائے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں جس کا میں نے کبھی انکار کیا ہو، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس مخاطبت کی بنیاد پر ذات باری نے کسی شخص کو اٹھایا اور ایک منصب پر فائز کر دیا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نبوت ہے۔ صحیح، اگر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً کی، یعنی اس سے پہلے مخاطبت کی مثالیں بھی ہوں گی جیسے کہ آپ نے بیان فرمائی، قرآن مجید میں موجود ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ پیغمبروں ہی سے متعلق ہیں، لیکن ہیں حضرت مریم کی، سیدہ مریم کی بھی پیغمبر ہی سے متعلق ہے، اس لیے کہ ایک پیغمبر کو انہوں نے جنم دینا ہے، اس سے پہلے ان کو تیار بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بعض ہدایات بھی دی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ بعض معاملات بھی کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پیغمبر کی ذات ہی محور ہے۔ تاہم پیغمبری کے منصب کو آپ الگ سمجھ لیں گے اور حقیقت کو الگ سمجھیں گے، تو حقیقت نبوت کا ظہور ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہے ہیں
تو حقیقت کے لحاظ سے تو یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ کیا ہم سیدہ مریم کو اس کے نتیجے میں نبی کہہ دیتے ہیں؟ نہیں کہتے، اس لیے کہ نبوت ایک منصب ہے اور اس کی حقیقت جہاں جہاں پائی جائے گی اس کو ہم بیان کریں گے۔ وہ انہیں نہیں دیا گیا، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی نہیں دیا گیا۔ جب منصب نہیں دیا گیا تو نبوت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ وہ ایک اصطلاح ہے، محبت ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ذمہ داری کے لیے یہ لفظ اختیار فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع ہوگی تو ہم کہیں گے نبی، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت میں نے عرض کر دیا کہ وہ مخاطبت الہیہ ہے، اور مخاطبہ الہی اگر اس کی حقیقت ہے تو وہ فی الواقع موجود ہے، سیدنا موسیٰ کی والدہ کے معاملے میں بھی اور سیدہ مریم کے معاملے میں بھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اس میں جیسے یہ اعلان آپ کے سامنے آئے گا تو ایک سوال پیدا ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا منصب ختم ہو گیا یا حقیقت ختم ہو گئی؟ یہ سوال ہوگا۔ رسالت مآب نے خود اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حقیقت ختم ہو گئی، یعنی لم یبق من النبوۃ، جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وہ اس پہلو سے محتمل الوجہین تھی، اس کو اس پر بھی محمول کیا جا سکتا تھا کہ یہ منصب کے خاتمے کا اعلان ہے، اور اس پر بھی محمول کیا جا سکتا تھا کہ یہ حقیقت کے خاتمے کا اعلان ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، اور وہ وضاحت ہم جانتے ہیں کہ روایتوں میں بیان ہو گئی ہے۔ ان روایتوں میں بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے، یعنی نسبت کے لیے جو علم وجود میں آیا ہے، جس حد تک ہم تحقیق کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو وہ یوں کہ ہمارے ہم محدثین نے روایت کی صحت کے لیے جو معیار مقرر کیا اس پر وہ روایتیں پوری اترتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، یعنی گویا حقیقت نبوت کے خاتمے کے بارے میں پیغمبر نے خود وضاحت کر دی۔ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہاں منصب زیر بحث نہیں ہے بلکہ حقیقت زیر بحث ہے، تو حقیقت نبوت میں کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جب اس چیز کو اس اصرار کے ساتھ بیان کر دیا تو یہ گویا ایسے ہی جیسے کہہ دیا لا الہ۔ ہم اس سے پہلے بھی بحث کر چکے ہیں کہ اس نوعیت کے جملے میں ایسی تعمیم سے گفتگو کی جاتی ہے، پہلے پوری بات کہی جاتی ہے، ایسے ہی فرمایا لم یبق من النبوۃ، اب اس میں ایک استثناء بیان کیا ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ الا المبشرات، یعنی خود پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہر پہلو سے ختم ہو گئی، میری بعثت کے بعد اب اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ مبشرات۔ پوچھا جاتا ہے مبشرات کیا ہیں؟ مل مبشرات یا رسول اللہ؟ آپ نے جواب دیا رویا الرجل الصالح۔ رویا کیا چیز ہے؟ مجھے بھی پہلے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ رویا وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی منصب کا اعلان کیا جائے کہ اب فلاں شخص کو ہم نے رویا کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ رویا تو میں نے عرض کیا کہ خود قرآن بتا رہا ہے کہ بادشاہوں کو بھی آتے رہے، یہ عام لوگوں کو بھی ملتے رہے ہیں، تو اس عام چیز کو حضور نے فرمایا کہ یہ باقی ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اس سے بھی لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا خاتمہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ یہ ادنا رابطہ بھی جو پہلے موجود رہا ہے ختم کر دیا جاتا۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیم کے ساتھ اور اس زور کے ساتھ کہ لم یبق من النبوۃ یہ بات کہہ دی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے استثناء بیان کیا ہے اس پر مزید قیاس تو کسی چیز کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی بات میں نے خواب سے بڑھ کر ہم آگے اس کو قیاس کر کے الہام آگے نہیں جا سکتے۔ جو کچھ آپ نے استثناء بیان کر دیا ہے، یعنی جب اس طریقے سے استثناء کا جملہ آتا ہے اور پیچھے مستثنی منہ موجود ہے تو آپ پہلے طے کریں گے نا کہ وہ تو تعمیم کے ساتھ اپنی بات بیان کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم اس سے پہلے بھی بعض مباحث میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ پوری بات پہلے کہی جاتی ہے پھر استدراک ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم لا الہ میں کہتے ہیں، یعنی الہ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں، جس کو الہ کہتے ہیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہاں اللہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہی اسلوب یہاں بھی اختیار کیا گیا۔ نبوت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے۔ لم یبق من النبوۃ، نبوت میں کوئی چیز بھی نہیں باقی رہی۔ جب اس درجے میں آپ اس تعمیم کے ساتھ اس زور کے ساتھ نفی کر دیتے ہیں تو اب اس میں کسی استدلال کی کیا کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟
اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم الا المبشرات کا استثناء بیان نہ کرتے تو یہ بھی باقی نہیں رہا۔ ہم یہ کہتے کہ یہ سب کے سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رویا کا تجربہ ہوا ہے وہ بھی ختم۔ یہ بھی غلط بات بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پیغمبر کی اس بات کو میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے، اس کو میں نے اسی طریقے سے پیش کیا ہے، میں نے برہان میں بھی اسی سے استدلال کیا ہے، اور اس کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ دو باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ ایک یہ کہ اب آپ مثال کے طور پر شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، اس کے لیے نبوت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ اسی طریقے سے کسی کو کوئی اچھا خواب دکھا دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی نبوت کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ نبوت تو ایک منصب ہے اور نبوت ایک اصطلاح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طریقے سے وہ اصطلاح وضع کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، اسی کے حدود میں استعمال ہوگی۔ ایک بات یہ کہی ہے، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ جو اس کی حقیقت کی چیزیں ہیں، جیسے مخاطبہ الہی، جیسے الہام، جیسے کشف، جیسے رویا، یہ سب چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رویا دکھا دے۔ ایک رویا کا استثناء ہے، اور وہ استثناء بھی میں نے قائم نہیں کیا، عقلی طور پر متعین نہیں کیا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ نقطہ غامدی صاحب آپ کا بالکل واضح ہو گیا، موقف پوری تفصیل سے سامنے آ گیا ہے۔ اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔